الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ شرک کے بارے میں بیان کرتے ہوئے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول الا مگر نوحی الیہ، ہم نے ان کے جانب یہ وحی بھیجی۔ کیا وحی بھیجی؟ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے سوائے میرے کوئی معبود برحق، فاعبدون، تو تم لوگ میری عبادت کرو۔ اس آیت میں کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے نبی، بہت سارے رسول اس دنیا میں بھیجا۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجنبی یا ان کی رسالت کوئی نئی چیز نہیں تھی اس دنیا والوں کے لیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العالمین نے کئی نبیوں اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پر ہم ایمان کیسے لائیں، یہ تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے، تو اس کی بات غلط ہوگی، کیونکہ ان سے پہلے بھی بہت سے نبی اس دنیا میں آئے جن پر لوگ ایمان لائے۔ لہذا کوئی نئی بات نہیں ہے کسی انسان کا نبی بنایا جانا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ آخری مرتبہ ہے، اس کے بعد اور کوئی نہیں آنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ دوسری بات، انہیں وحی کی گئی، یعنی نبیوں کو جو بھی باتیں بتائی جاتی تھیں وہ وحی کے ذریعے بتائی جاتی تھیں، اور نبی اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، جو بھی کہتے تھے وہ وحی کے ذریعے سے کہتے تھے، یعنی وحی جو آتی تھی وہی کہتے تھے۔ اللہ نے کیا وحی کی کہ انہ لا الہ الا انا، سارے نبیوں کو ایک کامن اور ایک بالکل عام مستقل بات جو تمام نبیوں میں کامن ہے، جو تمام نبیوں میں عام ہے، مشترک جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا انا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے بہت سی باتیں بیان کی۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ الہ کا کیا معنی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ الہ اسی سے بنا ہے اللہ، الہ سے کیا بنا؟ اللہ، اور الہ کا معنی ہے مألوہ، یعنی یہ جو ورڈ ہے الہ، یہ آبجیکٹ ہے۔ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے، مألوہ، یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جس کی عبادت کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے عبادت جو کرے گا وہ سبجیکٹ ہوگا، جس کو فاعل کہتے ہیں، اور مألوہ جس کی عبادت کی جائے وہ مفعول ہوا تو اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ لا الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہے کوئی ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے۔ اب اگر کوئی یہ ترجمہ کرتا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو ترجمہ صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ غلط ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو معبود تو بہت سارے ہیں۔ کوئی پیڑ کی پوجا کر رہا ہے وہ بھی معبود ہے، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے وہ بھی معبود ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے وہ بھی معبود ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو دنیا میں جتنی کی پوجا ہوتی ہے سب اللہ ہو جائیں گے۔ تو کہا گیا، جیسے شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہوگا نہیں ہے کوئی معبود حقیقی، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ المعلوق کی تشریح کرتے ہوئے فتح القدیر میں، فتح المجید میں لکھتے ہیں کہ الذی یستحق العبادہ، جو سچا معبود ہو، جو عبادت کا مستحق ہو۔ تو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی یا نہیں ہے کوئی عبادت کا مستحق سوائے اللہ کے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ عبادت کا مستحق اللہ ہے، معبود حقیقی اللہ ہے، دوسرے جتنے بھی معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ معبود باطلہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ معبودان باطلہ ہیں، فالس معبود ہیں، وہ سب ہے نا، کیا ہیں؟ جھوٹے معبود ہیں، باطل ہیں، فالس ہیں۔ تو لا الہ الا انا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمام نبیوں کو یہ وحی کی کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے میرے۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ کیا کہا؟ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے میرے۔ فاعبدون، فاعبدون۔ اب آپ قرآن مجید کھولیں گے سورہ انبیاء کا آیت نمبر 25، تو فاعبدون میں نون کے نیچے کیا ملے گا؟ زیر۔ یہ کیا ہے؟ فاعبدونی، تم لوگ میری عبادت کرو۔ اس کو شارٹ فارم میں بنا دیا گیا فاعبدون، اس میں کیا ہو گیا؟ نیچے زیر لکھ دیا گیا۔ اب اس میں قرأت کے بہت سارے قاعدوں میں آتا بھی ہے کہ تھوڑا سا اس انداز سے پڑھا جائے کہ احساس ہو کہ نون کے نیچے زیر ہے، تو کوئی پڑھے فاعبدون، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ نون میں جزم پڑھ دیے۔ پڑھیں گے فاعبدون، فاعبدون، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کے نیچے زیر پڑھا جا رہا ہے۔ تو لا الہ الا انا، نہیں ہے معبود حقیقی سوائے میرے، فاعبدون، تو تم لوگ میری عبادت کرو، تم لوگ میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے وحی کی، یہ کامن آرڈر ہے اللہ کا۔ کن لوگوں کے لیے؟ تمام نبیوں اور رسولوں کے لیے۔ اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں اور رسولوں کو جو دین دے کر کے بھیجا تھا، وہ دین کیا تھا؟ ایک، وہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے وہ بھی مسلمان، جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بھی مسلمان، جو دیگر نبیوں پر ایمان لائے وہ سب مسلمان۔ تو پھر کہیں گے پھر یہودی نصرانی یہ اسلام سے خارج کیسے ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ایمان ویسا ہونا چاہیے جیسا موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا۔ یہ تو ویسا نہیں مانتے نا۔ ایمان ویسا ہونا چاہیے جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے سکھایا، یہ تو ویسا نہیں کرتے ہیں۔ نہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ یہودیوں کے عقیدے میں ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ اور نصرانیوں کی کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ کے بیٹے۔ وقالت النصارى عیسی ابن اللہ، اور نصارہ کیا کہتے ہیں؟ یہودیوں کا ایک عقیدہ کیا ہے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم جتنے یہودی ہیں سب اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم سب اللہ کے کیا ہیں؟ چہیتے ہیں۔ برہمن واد جو ہے ہمارے یہاں جو ہندوستان میں پایا جاتا ہے کہ ایک خاص لوگ اللہ کے بندے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، باقی سب کیا ہے؟ ذلیل و رسوا ہیں۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں برہمن کہاں سے آئے؟ کہاں سے برہمن؟ جرمنی سے۔
برہمن ہندوستان کے مول نواسی نہیں ہیں، یہ جرمنی سے آئے ہیں، اور ایک لمبی مدت تک جرمنی پہ کس کا قبضہ رہا ہے؟ جوئش لوگوں کا نہیں تھا نا؟ جوئش کے قبضے سے کون چھڑایا تھا؟ ہٹلر۔ تو یہ جو برہمن واد ہے ہندوستان کا، یہ یہودیوں سے آیا ہے، انہی سے سیکھا ہے، سیم کام وہی کرتے ہیں۔ یہ جتنے کام ہندوستان میں غیر مسلم یا ہندو لوگ، غیر مسلم نہیں، ہندو خاص کر کے، جو ان کے جو پولیٹیکل لوگ کرتے ہیں، یہ ساری چیز، یہ سارے کام اسرائیل فلسطین پہ کر چکا ہے۔ یہ بلڈوزر سب سے پہلے وہاں چلا تھا، بعد میں یہاں چلا ہے۔ بچوں کا قتل عام پہلے وہاں چلا تھا، بعد میں یہاں چلا ہے، وہاں تو آج بھی چل رہا ہے۔ کو معلوم ہے یو پی میں کتنے سارے ہاسپٹل میں بچے مار دیے گئے تھے، ڈاکٹر کفیل کا جو کیس تھا، یہ سب چیز وہیں سے آئے ہیں۔ تو برہمن کا، اسی لیے ہندوستان کے برہمن لوگ ہمیشہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے رکھتے ہیں، ملنے نہیں دیتے ہیں، کہ مل گئے تو ایک دن ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دین دیا وہ وہ بنی اسرائیل کے پاس نہیں ہے، اسی لیے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے تھے وہ عیسائیوں کے پاس نہیں، اس لیے وہی مسلمان نہیں۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام بھی بتا گئے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس پر تم کو ایمان لانا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بتا گئے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس پر تم کو ایمان لانا ہوگا۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے بھی منکر ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی منکر ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو اسلام دیا تھا، تمام نبیوں کو اسلام دیا تھا، لیکن وہ لوگ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ لوگ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے، اسی لیے وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمام نبیوں کو ہم نے یہ پیغام دیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، میں ہی معبود حقیقی ہوں۔ اس آیت سے یہاں کہتے ہیں یعنی جتنے پیغمبر آئے سو وہ اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے ہیں کہ اللہ کو مانے، اس کے سوا کسی کو نہ مانے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک سے منع اور توحید کا حکم سب شریعتوں میں ہے، یعنی چاہے موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے اللہ نے دین سب کو ایک دیا لیکن شریعت الگ الگ تھی۔ ہم جس شریعت پہ عمل کرتے ہیں یہ کون سی شریعت ہے؟ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی وہ ان کی شریعت تھی۔ لیکن تمام شریعتوں میں سب سے کامن بات جو تھی وہ کیا تھی؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اللہ رب العالمین ہی کی خالص کیا کیا جائے؟ عبادت کی جائے۔ یہ بات ہمیشہ بولیے گا تو اسی انداز میں بولیے گا کہ اللہ کی خالص عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے نہیں، اللہ کی خالص عبادت کی جائے، ہے نا؟ وہ جو ہم لوگ یہ ایک مرتبہ سوال جواب کیے تھے نا، پرچہ بانٹے تھے، کیا بولتے ہیں، سیمی کولن رکھے تھے ٹک لگانے والا، تو اس میں لکھا تھا کہ توحید کیا ہے، 4 آپشن تھے، اس میں سے ایک کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی خالص عبادت کرنا، ہے نا، اور ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، اور ایک غیر اللہ کی خالص عبادت کرنا۔ تو بہت سارے لوگوں نے غلطی یہ کی کہ ٹک کس میں لگائے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ غلطی کیوں ہوئی؟ کہ پہلے نمبر پر تھا، پہلا نمبر پڑھا اللہ کی عبادت کرنا، اب آگے کا 3 آپشن دیکھا ہی نہیں۔ اگر اگلا آپشن دیکھ لیتے کہ اللہ کی خالص عبادت کرنا تو غلطی سے کوئی بھی اس میں ٹک نہیں کرتا، لیکن اگلا آپشن کسی نے پڑھا ہی نہیں، پہلے میں یہی رکھا گیا تھا جان بوجھ کے کہ یہیں پہ لوگ پھنسیں گے آ کر کے۔ تو پہلا دیکھا اللہ کی عبادت کرنا، سب ٹک مارے، تقریباً آدھے سے زیادہ لوگ یہیں پہ چپ کر گئے کہ اللہ کی عبادت کرنا نہیں، اللہ کی خالص عبادت کرنا، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو تمام شریعتوں کا یہی حکم تھا کہ شرک نہ ہو اور خالص اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اب اس بات کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ جو بات آدم علیہ السلام سے اب تک چینج نہیں ہوئی، بہت کچھ چینج ہوا، نماز کا طریقہ چینج ہو گیا، زکوٰۃ کا سسٹم چینج ہو گیا، روزے کا طریقہ چینج ہو گیا، قربانی کا سسٹم چینج ہو گیا، حج کا سسٹم چینج ہو گیا، سب کچھ چینج ہو گیا۔ جو نہیں چینج ہوا وہ ایک ہی بات تھی، وہ کیا تھی؟ عقیدہ توحید۔ تو اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، کہ جو چیز آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک نہیں چینج ہوا،
وہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس میں چینجنگ نہیں کی۔ اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی کہ اللہ کی خالص عبادت، جس کو ہم توحید الالوہیہ کہتے ہیں، توحید الالوہیہ کہتے ہیں یہی وہ اصل توحید ہے جس کے وجہ سے نبیوں کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد باقی کوئی زیادہ بڑی بات نہیں تھی، یہی اصل تھی کہ خالص اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کی جائے۔ یہی راہ نجات ہے، اس کے سوا سب راہیں غلط ہیں۔ یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے سوا سب راہیں غلط ہیں۔ ہم بھی ٹھیک تم بھی ٹھیک نہیں ہیں، ہم بھی ٹھیک تم بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں خیر کوئی اگر نیتا بیان دے کہ ہم سبھی دھرموں کا رسپیکٹ کرتے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، تو کہا جائے گا پولیٹیکل اسٹنٹ ہے۔ لیکن جب سماج کے وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جن کا سیاست سے دور دور کا لینا دینا نہیں ہوتا ہے، تب دکھ ہوتا ہے، تب تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے علاوہ جتنی بھی راہیں ہیں سب غلط ہیں۔ جب تک اس بات پر ایمان نہ ہو وہ سچا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر میں یہ سمجھوں کہ اسلام اچھا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اسلام ہی اچھا ہے، باقی سب خراب ہے، یہ ضروری ہے، باقی سب کو غلط ماننا ضروری ہے۔ اسی لیے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ آخر میں یہ جملہ لگاتے ہیں، یہی راہ نجات کی ہے، اس کے سوا سب راہیں غلط ہیں، اس کے سوا سب راہیں غلط ہیں۔ کلمہ تو یہی ہے۔ ایک آدمی ہے، آپ لوگ نیوز چینل میں اس کو بہت دیکھے ہوں گے، سدھانشو تریویدی، جانتے ہیں نا؟ ہاں، رولنگ پارٹی کا اسپوک پرسن ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بریلویوں سے زیادہ کلمہ یہ سمجھا ہے، بریلویوں کے مقابلے میں کلمے کی سمجھ اس کو زیادہ ہے۔ اس لیے کہ ایک دن وہ نیوز چینل میں کہہ رہا ہے کہ ارے مسلمان کتنا بھی کہہ رہے ہیں ہم ہندو سے محبت کرتے ہیں، سچ نہیں ہو سکتا، غلط ہے۔ اس لیے کہ دن میں 5 مرتبہ اذان میں یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں ہے سوائے پوجے کے کیا کہتے ہیں لائق سوائے اللہ رب العالمین کے۔ ہمارے سبھی دیوی دیوتا کو تو انہوں نے خراب کہہ دیا، اس کے بعد کہتے ہیں ہم ہندوؤں سے محبت کرتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ میں نے کہا یہ جو توحید کا جو یہ کانسیپٹ ہے، اس نے جو سمجھا ہندوستان کے بہت سارے بریلوی نہیں سمجھ سکے۔ اس نے یہ جملہ کہا، آن ریکارڈ نیوز چینل میں جائیے گا، وہ خیر غلط پڑھ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ نہیں پا رہا ہے، کاش کہ اسے سمجھ ہوتی اور وہ اس اشہد ان لا الہ الا اللہ کو قبول کر لیتا تو اس کے لیے بھی خیر ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو ہدایت دے تاکہ ہندوستان میں اسلام مضبوط ہو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ دعا کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے اس طرح کی؟ اللہ کے رسول نے حضرت عمر کے لیے دعا کیا تھا کہ اللہ ابو جہل یا عمر دو میں سے جو تجھے پسند ہو، اس میں سے ایک کو اسلام کی توفیق دے اور مسلمانوں کو یہاں مضبوطی ادا کر۔ تو یہ سب نالائق لوگ ہیں، جاہل جباڑ کباڑی لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے اور اسلام کو مضبوطی دے، تو اس میں ہر ایک کے لیے خیر ہوگا، ان کے لیے بھی اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس میں خیر ہے۔ ہم لوگوں کو ہدایت کی دعائیں کرنی چاہیے، ہمیشہ گالی نہیں دینا چاہیے۔ اسلاف جو ہے نا گالی دینے کے قائل نہیں تھے، یہی بات جماعت اسلامی نہیں سمجھ پاتی، وہ صرف گالی دیتی ہیں، دعائیں نہیں کرتی کسی کے لیے۔ خیر کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، یہ ہدایت پر آ جائیں گے، یہ بہتر ہمارے لیے۔ یہ کفر مرے ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے تو بہتر یہ نا کہ ہدایت پر آ جائیں، اسلام مضبوط ہو، مسلمانوں کو طاقت ملے، اور کوئی کسی کی دعا پر تو پابندی نہیں لگا سکتا ہے نا۔ بس یہی ہے کہ سنت کے تابع ہو، شریعت کے مطابق دعا ہونی چاہیے۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ اس نے کیا کہا کہ جب کہتا ہے دن میں 5 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ سارے ہماری دیوی دیوتاؤں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور یہی توحید ہے، یہی راہ ہدایت ہے، یہی راہ نجات ہے۔ بقیہ سب راہیں غلط ہیں، سب اپنے اپنے جگہ ٹھیک۔ یہ مسلمان کی فطرت نہیں ہے، یہ اسلام کی یا توحید کی بات نہیں ہے، یہ پولیٹیکل باتیں ہیں، یہ دوغلا پنتی ہیں۔ پھر آگے ایک حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اخرج مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ وانا منہ بریء۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ حدیث کیا ہو گئی؟ حدیث قدسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، میں
ہر قسم کے ساتھیوں سے بے نیاز ہوں، میں ہر قسم کے ساتھیوں سے بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا، جس نے بھی کوئی عمل کیا، اشرک فیہ معی غیری، اس عمل میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر لیا، ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے اس شرکیہ عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، اور میں اس کے اس عمل سے بری ہوں، اس کا یہ عمل میرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ آدمی کتنا زیادہ کہے کہ میں نے یہ عمل اللہ کے لیے کیا، اگر کسی اور کو شریک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کوئی بھی گناہ کر لے، اس گناہ کا اثر اس جگہ تک ہے، لیکن اگر آدمی شرک کر لے تو وہ اتنا گندا ہے کہ وہ سارے عمل کا ملیہ میٹ کر کے رکھ دے گا، اس کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر زنا کرتا ہے تو اس سے اس کی نماز ریجیکٹ نہیں ہوگی، زنا کا گناہ ہوگا، اللہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف کرے، لیکن اگر وہ شرک کرتا ہے تو اس کی نماز روزے سب ریجیکٹ کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، میں اس سے بری ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اس سے بری ہوں کا مطلب کیا ہے؟ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر شرک کرتا ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، میرا اس عمل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آدمی اگر نماز بھی پڑھتا ہے لیکن کسی کو شریک کرتا ہے تو نماز جیسی عبادت اللہ کہتا ہے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ آدمی حج کرتا ہے، حج کتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے حج کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حج کرے وَلَمْ يَرْفُسْ وَلَمْ يَلْغَوْ، لیکن لغو اور لایانی اور بیکار چیزوں سے پرہیز کرے۔ یہاں سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، وہاں جا کے جھگڑا کرتے ہیں آپس میں، ہے نا، حج سے فارغ ہوئے نہیں کہ سب مارکیٹنگ میں بزی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عجیب کانسیپٹ ہے ہمارے ہندوستان میں، ایک بار حج کرنے کے لیے گیا، باپ بیٹے کے لیے کچھ بھی نہیں لایا، بھائی تیرے لیے تیرا باپ تیرے گاؤں میں کچھ نہیں خرید پا رہا تھا، یا مارکیٹ نہیں ہے، کون سا وہاں جا کر کے کپڑا بنتا ہے، جاتا تو یہیں سے ہے نا، لیکن عجیب کانسیپٹ ہے۔ بیٹا کے لیے باپ حج کرنے گیا، کچھ اگر نہیں لایا تو لوگ سمجھیں گے کہ باپ کو بیٹے سے محبت نہیں ہے، اور بیٹے کو بھی لگے گا باپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو لانا ہی ہوگا، مارکیٹنگ تو کرنی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج کرنے گیا اور اس نے حج میں کسی بھی قسم کے لغو لایانی چیزوں سے پرہیز کر لیا، تو رجع کولدتہ امہ، ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، یعنی اس کے سارے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ کتنا عظیم کام ہے حج کرنا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ والحج المبرور لا جزاء له الا الجنہ، کہ حج مبرور اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سوچیے کتنا عظیم کام ہے حج، لیکن اس حج میں بھی اگر کسی کو شریک کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، میرا اس حج سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سوچیے کوئی آدمی جہاد کیا اور جہاد کر کے کیا ہوا؟ شہید ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اس سے زیادہ آدمی کیا کرے کہ اپنی جان دے دے؟ اس سے زیادہ کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی جان دے دے؟ اس سے بڑا کام کچھ کر سکتا ہے انسان؟ سب سے بڑی قربانی یہی ہے کہ آدمی اپنی جان دے دیتا ہے۔ لیکن سوچئے کہ آدمی اگر شہید ہوتا ہے، اس کے اتنے فضائل ہیں، اتنی باعزت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہید کو مردہ کہنے سے منع کر دیا، کہا کہ یہ اسپیشل موت ہے، ہم نے اس کے لیے لفظ شہید بنایا ہے، اس کو تم مردہ نہ کہو۔ یہ مردہ والا بات سمجھا دیں۔ ڈائمنڈ کیا ہے؟ اسٹون ہی تو ہے۔ ڈائمنڈ کیا ہے؟ اسٹون ہی تو ہے۔ اور روڈ میں وہ جو کالا پتھر ہے جو پچ کے ساتھ ڈالا جاتا ہے روڈ کو مضبوط، وہ کیا ہے؟ اسٹون ہی تو ہے، دونوں اسٹون ہیں۔ لیکن کوئی اگر ڈائمنڈ کو اسٹون کہے تو لوگ کیا بولیں گے؟ جاہل آدمی یہ ڈائمنڈ اس کو اسٹون کہہ رہا ہے، نہیں کہہ سکتے نا، دونوں اسٹون ہیں۔ لیکن اس کی عزت اور اس کی تکریم کے لیے ایک نیا ورڈ بنا ہے، ڈائمنڈ، ہے نا، اس کا ویلیو ہے۔ ویسے ہی جو آدمی شہید ہوا وہ بھی مرا ہے،
جو نارمل آدمی مرا وہ بھی مرا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے شہید کی تکریم کے لیے کہا اس کو مردہ نہ کہو، ہم نے اس کے لیے ایک اسپیشل ورڈ بنایا ہے، وہ ہے شہید، تم اس کو شہید کہو۔ یہ تو ایک ہو گیا۔ پھر معاملات جو ہے برزخ کے، اللہ نے کہا تم وہ نہیں سمجھ سکتے ہو، لہٰذا اس پہ بات نہیں کریں گے۔ وہ حدیث میں جو باتیں ہیں، پرندے کے پیٹ میں ان کی روح کا ہونا، جنت کا چکر لگانا، وہ اپنی جگہ ہے۔ سوچے اتنی بڑی فضیلت ہے شہادت، لیکن آدمی اس میں بھی اگر کسی کو شریک کر لے تو اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، اور میں اس سے بالکل بری ہوں، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو سوچئے وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، قرآن کا قاری، صدقہ کرنے والا اور شہید۔ ان تینوں کی غلطی کیا ہوگی؟ چوری، زنا، ڈکیتی نہیں، ان تینوں کی غلطی ہوگی ریاکاری، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی خوش کرنے کی نیت۔ اللہ کا وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، کتنا بھی اچھا کام کر لو، اگر میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا تو اس عبادت سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی جس طرح اور لوگ اپنے مشترک چیز آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، سو میں یوں نہیں کرتا، میں بے پرواہ ہوں، بلکہ جو کوئی کام میرے واسطے کرے اور غیر کو بھی اس میں شریک کر دے، سو میں اپنا حصہ بھی نہیں لیتا بلکہ سارے ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ اس میں بڑی خوبصورت مثال انہوں نے یہ دی شاہ اسماعیل سید رحمۃ اللہ علیہ، کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، آپ اس کے ساتھ پارٹنرشپ میں کاروبار کر رہے ہیں، سامنے والے نے کچھ غلط کیا تو آپ پورا چھوڑ دیں گے یا اپنا حصہ لے کر کے الگ ہو جائیں گے؟ اپنا حصہ لے کر الگ ہوں گے نا۔ اللہ کا معاملہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انا اغنی الشرکاء، یعنی شرک، من عامل عملا اشرک معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ کا مطلب ہوا کہ آپ جس طرح سے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کاروبار کیے، ایک بائک خرید لیے 2 لوگ مل کر کے، اور کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور یہ بات طے پائی کہ دیکھیے یہ بائک ہم 2 ہی لوگ چلائیں گے، کوئی تیسرا نہیں چلائے گا، آپ اپنے دوست کو چلانے دے دیا، جھگڑا ہو گیا تو آپ کیا کیجیے گا؟ بولے گا یا تو پیسہ لے کے مجھے بائک دے دے، یا تو آدھا پیسہ مجھ کو دے دے، تو پورا رکھ لے، آپ اپنا حق لیجیے گا نا۔ اللہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ اگر تم کسی کو شریک کرو گے تو یہ نہیں کہ میں اپنا حق لے کے چھوڑ دوں گا، میں پورا ہی چھوڑ دوں گا، جا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات انہوں نے کہا کہ جس طرح لوگ اپنا مشترک چیز آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، سو میں ایسا نہیں کرتا، میں بے پرواہ ہوں، بلکہ جو کوئی کچھ کام میرے واسطے کرے اور غیر کو بھی شریک کر دے، سو میں اپنا حصہ بھی نہیں لیتا بلکہ سارے ہی چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار ہو جاتا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص ایک کام کرے اللہ کے واسطے، پھر وہی کام کرے اور کسی اور کے واسطے، اس پر شرک ثابت ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا مشرک جو عبادت اللہ کی کرے وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں بلکہ اس سے بھی بیزار ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ رب العالمین کتنا زیادہ شرک سے نفرت کرتا ہے کہ آدمی اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو رائی کے دانے کے برابر بھی شریک کر لے تو اللہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ بندہ نے تو 99% میرے لیے کیا، 1% دوسرے کے لیے کہتے چلو چھوڑو، 99% لے لیتے ہیں، جتنا غلط ہے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ اپنا جو 99 ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کتنا زیادہ اللہ رب العالمین کو شرک ناپسند ہے، کتنا زیادہ اللہ رب العالمین کو شرک ناپسند ہے۔ تو انسان کو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ کسی بھی طرح سے اس کی زندگی میں شرک داخل نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، یہ مسند احمد کی، لیکن حدیث بڑی لمبی ہے ورنہ اس پر ہم ضرور گفتگو کرتے، اور حدیث تقریباً 1 پیج کی حدیث ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔